معظم علی نے بدحواس ہو کر سوال کیا، آپ میر حبیب سے صلح کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہم اڑیسہ پر مرہٹوں کے پے در پے حملوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ میر حبیب بعض شرائط پر اڑیسہ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ایلچی دوبارہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، 2 بار ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میر جعفر کا خیال ہے کہ وہ ہماری ملازمت اختیار کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ اگر میر جعفر نے اسے رام کر لیا تو ہم اسے بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ مرہٹوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے اس سے بہتر آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم نہایت وقت پر آئے ہو اور میری خواہش ہے کہ اس کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہیں بھی میر جعفر کے ہمراہ بھیج دیا جائے۔ معظم علی کچھ دیر حیرت اور استعجاب کے عالم میں علی وردی خان کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، علی جا، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ کہو۔ میر حبیب جیسے لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے ہمیں تلوار کی زبان کی ضرورت ہے۔ میں بھیڑیوں سے بھیڑوں کی حفاظت کا کام لینے کی منطق کا قائل نہیں۔ میں میر حبیب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک غدار ہے، اور ایک غدار پر دوبارہ اعتماد کرنا پرلے درجے کی خود فریبی ہوگی۔ اگر وہ صرف آپ کا دشمن ہوتا تو آپ اس کا ماضی فراموش کرنے میں حق بجانب ہوتے، لیکن وہ آپ کی حکومت سے زیادہ بنگال کے باشندوں کی عزت و آزادی اور بقا کا دشمن ہے، اور بنگال کا کوئی محب وطن اس کا ماضی فراموش کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ادھر میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میر حبیب ایک جرنیل تھا جو کہ علی وردی خان کی فوج کا جرنیل تھا، اور اس نے غداری کر کے یہ مرہٹوں سے جا کے مل گیا تھا۔ میں آپ کی فوج میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ میں اپنے دل میں بنگال کی عزت اور آزادی کے لیے ایک تڑپ محسوس کرتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے آپ کا پرچم بلند رکھنے کے لیے اگر اپنا خون پیش کیا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آپ کے دشمنوں کو بنگال کا دشمن اور بنگال کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اب اگر آپ نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑے گا جو اپنے خون کی روشنائی سے قوم کی آزادی کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں۔ علی وردی خان نے کہا، کاش قوم میں تمہارے جیسے چند اور نوجوان ہوتے۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں ہماری مجبوریوں کا علم نہیں۔ میں بیک وقت ان ان گنت طالع آزماؤں کے ساتھ کیسے نپٹ سکتا ہوں جن میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو حکومت کی مسند کا واحد حقدار سمجھا ہے۔ موجودہ حالات میں میر حبیب کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانا میرے لیے ایک مجبوری ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، آپ اس لیے مجبور ہیں کہ آپ حکومت کا کاروبار چلانے یا ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے چند طالع آزماؤں کے درمیان توازن قائم رکھنا کافی سمجھتے ہیں، لیکن میں ان جاہ پسندوں میں سے کسی کو بھی قوم کی عزت اور آزادی کا امین نہیں سمجھتا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ قوم کی اجتماعی قوت مدافعت ہی ہماری بقا اور آزادی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ یہ ابن الوقت، یہ غدار اور یہ اقتدار کی مسندوں کے لیے بے حیا دعویدار عوام کی بے حسی، بددلی اور مایوسی کی پیداوار ہیں، اور میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سودا کرنے کی بجائے آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف قوم کی قوت محاسبہ بیدار کریں۔ یہ وہ ناسور ہیں جنہیں کاٹ کر جڑ سے نکالے بغیر ایک صحت مند قوم کی تخلیق ممکن نہیں، اور جو حکومت ایک صحت مند قوم کی تخلیق سے قاصر رہتی ہے اس کے لیے گھر کے غدار بیرونی حملہ آوروں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ علی وردی خان نے قدرے تلخ ہو کر کہا، نوجوان، تم اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ میر حبیب کے خلاف تمہارے غم و غصہ کی وجہ سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہمیں اس کی دشمنی کی بجائے اس کی دوستی کی ضرورت ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، میر حبیب کی دوستی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک معمولی سپاہی کی ضرورت نہیں۔ اگر موجودہ حالات مجھے ایک حقیقت پسند انسان بننے سے منع کرتے ہیں تو میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں اپنی ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں اور اس وقت کا انتظار کروں جب ہماری قسمت کے امین دوست اور دشمن میں تمیز کر سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ معظم علی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ علی وردی خان چند ثانیے غصے سے زیادہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں معظم علی کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، معظم علی، میں اپنی تلوار کا لوہا پہچانتا ہوں۔ تمہارا استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا۔ ایک طویل عرصہ مرہٹوں کی قید میں رہنے کے بعد تم 6 ماہ کی رخصت کے حقدار ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس عرصے میں یہ سمجھ سکو گے کہ میرا یہ اقدام صحیح تھا۔ مرہٹوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے میر حبیب کو قابو میں لانا ضروری ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ معظم علی باہر نکل گیا اور علی وردی خان سراج الدولہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سراج الدولہ نے کہا، جہاں پناہ، گستاخ ہونے کے باوجود وہ ایک اچھا سپاہی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے
کہ وہ 6 ماہ کے بعد بھی شاید ہماری فوج میں دوبارہ آنا پسند نہ کرے۔ علی وردی خان مسکرایا۔ وہ محمود علی کا بیٹا ہے، مجھے یقین ہے اس وقت بھی اگر ہمیں کسی محاذ پر جانا پڑے تو وہ گھر جانے کی بجائے ہماری اگلی صف میں لڑنا پسند کرے گا۔ تم جاؤ اور اسے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرو، کسی دن وہ تمہارے ترکش کا بہترین تیر ثابت ہوگا۔ سراج الدولہ نے کہا، تو آپ اس سے خفا نہیں ہوئے؟ علی وردی خان نے مغموم لہجے میں کہا، خفا؟ ایک بوڑھا اپنی لاٹھی سے، ایک سپاہی اپنی تلوار سے، ایک مصنف اپنے قلم سے اور ایک فرما روا اپنے عصائے حکمرانی سے کیوں کر خفا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جب وہ انتہائی اشتعال کی حالت میں بول رہا تھا تو میں نے آگے بڑھ کر سینے سے کیوں نہ لگایا۔ کاش میرے اسلحہ خانے میں اس قسم کی تلواریں اور بھی ہوتیں اور میں ہر محاذ پر ہر دشمن کو للکار سکتا، لیکن جب تمہارا وقت آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ بنگال کے حالات اس سے مختلف ہوں گے۔ معظم علی جیسے نوجوانوں کے دل کی دھڑکنوں میں ایک نئی قوم جنم لے گی۔ تم جاؤ اور بخشی سے کہو اسے اور اس کے ساتھیوں کو قید کے زمانے کی پوری تنخواہ ادا کی جائے۔ ہم 1 ہفتہ تک مرشد آباد پہنچ جائیں گے اور وہاں میں یہ کوشش کروں گا کہ اسے تمہاری محافظ فوج کا کماندار مقرر کر دیا جائے۔ سراج الدولہ کمرے سے نکلا اور محل کے دروازے پر معظم علی سے جا ملا اور اس نے اسے آواز دے کر روکتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ فرمائیے، معظم علی نے کہا۔ سراج الدولہ نے کہا، میں یہاں سے سیدھا ہگلی جا رہا ہوں اور شاید کچھ عرصہ مرشد آباد نہ آ سکوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مستعفی ہونے کی بجائے اپنا ارادہ تبدیل کر سکیں تو سیدھے میرے پاس آئیں۔ مجھے وہاں اپنی فوج کے لیے قابل اعتماد افسروں کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے قابل اعتماد سمجھتے ہیں؟ معظم علی نے مسکرا کر سوال کیا۔ سراج الدولہ نے جواب دیا، اگر میں آپ کو قابل اعتماد نہ سمجھتا تو دوڑتا ہوا آپ کے پیچھے نہ آتا۔ چلیے ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ معظم علی اس کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں داخل ہوا اور وہ قریباً 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ رخصت ہوتے وقت سراج الدولہ نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں یہ توقع رکھوں کہ چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد آپ میرے پاس پہنچ جائیں گے؟ معظم علی نے جواب دیا، میں آپ سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر مستعفی ہونے کے متعلق میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا تو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ سراج الدولہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کا ارادہ بہت جلد بدل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی 12 سواروں کے ہمراہ مرشد آباد کا رخ کر رہا تھا۔ ان میں سے 8 وہ تھے جو معظم علی کے ساتھ قید ہوئے تھے، باقی راستے کی مختلف منازل پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میدنا پور چند گھنٹے قیام کے دوران معظم علی اپنے اور مرزا حسین بے کے گھر کی خیریت معلوم کر چکا تھا۔ اس کے محلے کا ایک سپاہی اسے بتا چکا تھا کہ اس کا باپ مرشد آباد میں ہے۔ اس کا بھائی یوسف اس کے روپوش ہونے کے بعد عظیم آباد سے مرشد آباد آ گیا تھا اور اب میر مدن نے ڈھاکہ کی فوجداری سنبھالنے کے بعد اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ افضل بیگ مرشد آباد میں ہے۔ مرشد آباد سے میر مدن کی تبدیلی کی خبر اس کے لیے پریشان کن تھی، لیکن فوج کے ایک افسر سے تبادلہ خیال کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ میر مدن نے مرشد آباد کے بعض امراء بالخصوص میر جعفر سے شدید اختلافات کے باعث علی وردی خان سے یہ درخواست کی تھی کہ اسے ڈھاکہ بھیج دیا جائے۔ رخصت پر آنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ فرد کی اس کی غیر موجودگی میں منگنی کر دی گئی ہے اور ایک بہت زیادہ امیر کوئی خاندان ہے اور اس کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ فرد کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تو بہت زیادہ مغموم ہو کے آمنہ جو کہ معظم علی کی ماں ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم اگر چند مہینے پہلے آ جاتے تو فرد کا رشتہ تمہارے ساتھ ہو جاتا، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ تم کدھر ہو، شہید ہو چکے ہو یا کب آنا ہے۔ تو اس انسرٹن سچویشن کی وجہ سے فرد کی منگنی کر دی گئی ہے اور اب چند مہینوں تک اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اب یہ کافی 6 مہینے کی رخصت پہ آتا ہے۔ یہ اکبر خان کے وطن واپس اس کو چھوڑنے جاتا ہے روہیل کھنڈ میں، وہاں جا کے 3 مہینے وہاں رہتا ہے، وہاں سب کو نیزہ بازی اور گھڑ سواری اور وہ ساری تربیت دے کے ان کی ایک فوج مرتب کرواتا ہے اور وہاں پہ ان کو اپنی سیلف سیکیورٹی کا سارا سسٹم سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بور سا ہو جاتا ہے اور مرشد آباد واپس آ جاتا ہے۔ مرشد آباد میں ابھی چند مہینے وہ گزارنے کے بعد اس کو ایک دن خبر ملتی ہے کہ سراج الدولہ جو ہے وہ مرشد آباد آیا ہوا ہے۔
وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سراج الدولہ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، کہیے اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ معظم علی نے جواب دیا، میں چند دنوں سے ہگلی پہنچنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔